جاوید ہے، پیشے سے وکیل ہوں اور اقلیتی ونگ پی ایم ایل این کا سٹی راولپنڈی کا صدر ہوں، اس کے ساتھ لائرز ونگ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں۔ میرے ساتھ میری بڑی بہن اور کسی تعارف کی محتاج نہیں آسیہ نائسر صاحبہ، 3 دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ رمیش اروڑا صاحب ہیں، سابقہ MPA صاحب، اور ان کے ساتھ شہزاد صاحب ہیں جو MNA کے آزاد پارک راولپنڈی سے جنرل نشست پر، اور میری بائیں طرف الفریڈ ڈیوڈ صاحب، سابقہ رکن نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز، اور ان کے ساتھ سمسن پٹی صاحب، پاٹی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے جو کل دلخراش افسوسناک واقعہ ہوا جس کو ہم ثانیہ جڑا والا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کل کے دن جڑا والا جو کہ تحصیل ہے فیصل آباد کی، وہاں پر 22 چرچز کو، گرجا گھروں کو نظر آتش کر دیا، بشپ ہاؤسز کو توڑ پھوڑ کر نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ 60 سے زیادہ گھر عیسیٰ نگری میں اور مختلف کرسچن کالونیز میں ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اور اس کے ساتھ وہاں پر لوٹ مار کی گئی۔ سب سے پہلے ہم سب اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے لیے کل کا دن سیاہ دن تھا، ہمارے لیے یہ ایک بڑا ثانیہ ہے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ واقعے ہو چکے ہیں۔ ہم اگر بادامی باغ سے شروع کریں یا جوزف کالونی تک آئیں یا ثانیہ آل سینٹ سے شروع کریں اور کوٹ رادھا کشن تک جائیں، چاہے پنجاب ہو، KP ہو، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، ہمارا لہو بہا ہے، لیکن ہم بڑے پرامن اور خاموشی سے سہن کرتے رہے کیونکہ ہم میجورٹی کے ساتھ ہیں۔ لیکن کل جو واقعہ ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے، یہ 2 اشخاص پر یہ الزام ہے کہ خدا نخواستہ وہ توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان پر ایک FIR دی گئی جس میں ان پر دفعات جو شامل کی گئی ہیں وہ 295C ہے اور 295BA ہے۔ اب اس دفعات پر انہوں نے ان پر جو الزام ہے، اگر خدا نخواستہ وہ اگر حقیقت ہے بھی، تب بھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کیا ریاست ہے جہاں پر جتھے انصاف کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ 2 لوگوں کے جرم کی سزا آپ نے 60 گھروں کو، پورے شہر کو اور اس کے ساتھ 22 گرجا گھروں کو دی ہے، اور یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا فاصلہ اگر آپ دیکھیں تو جس جگہ کا یہ واقعہ ہے جس کو سینما چوک کہتے ہیں، اس جگہ سے تقریباً 10 کلومیٹر اور 15 کلومیٹر کے فاصلوں کے اوپر یا 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر چرچز کو نشانہ بنایا، یعنی کہ ایک جگہ پر رکوع ہوتا ہے اور ہر جگہ پر اس کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس پر موب کی صورت میں حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، آزاد جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر قانون ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے، یہاں پر یہ انسانیت، یہ شہریت کا تحفظ ہے؟ کیوں ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، یہ کیوں ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسی ہے کہ 1-2 لوگوں نے جو اس گناہ کے مرتکب ہوئے، میں کہتا ہوں یہ گناہ ہے، میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ گناہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس کی ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے 22 چرچز کو نظر آتش کر دیا، جس کے اندر سینکڑوں آسمانی کتب موجود تھے، جس میں سینکڑوں بائبل مقدس موجود تھے، ان کو جلا کے راکھ کر دیا آپ نے سلیب کی بے حرمتی کی، آپ نے صبح سے لے کر شام تک آپ لوگ توڑ پھوڑ کرتے رہے، لوگوں کو ہراس کرتے رہے، اور انتظامیہ ہمیں خاموش نظر آئی۔ پولیس کی موجودگی میں سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لی۔ مجھے بتائیے، میں کل ایک شخص سے بات کر رہا تھا، وہاں پہ پادری مختار صاحب ہیں،
یقین جانیے وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے رو رہے تھے، ان کے آنسو بہ رہے تھے مجھ سے بات کرتے ہوئے، اس قدر وہ دل خراستہ تھے. وہ کہہ رہے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں اور ان کو مجھے ایک دفعہ مار دے، روز روز میرے گھروں پر یہ نہ کریں. آپ سوچئے ذرا، ایک دفعہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے کہ آپ نہیں جانتے، رات کو آپ آرام سے سوئے اور جب صبح اٹھے ہیں تو آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کو یہ جگہ خالی کرنی ہے. کیوں خالی کرنی ہے آپ نہیں جانتے. آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے معذور باپ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بیمار بیٹی ہے، ہو سکتا ہے آج آپ نے اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر جانا اور اس دوران میں آپ کو نہیں پتا، ایک موب آتا ہے اور آپ کو بس یہ پتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، کہاں پہ بھاگ جاؤ یہ نہیں پتا. 100 سے زیادہ لوگوں نے، جن میں چھوٹے بچے، شیر خوار بچے، انہوں نے کھیتوں میں پناہ لی رکھی ڈر کے مارے. سوچے اس ٹراما کو، کتنی دیر تک وہ اس ٹراما سے گزرے کہ کوئی ابھی ہمیں مار دے گا اور ہمارا قصور ہمیں نہیں پتا. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم غیر مسیحی ہیں، غیر مسلمان. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم مسیحی کہلاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. میرا قصور صرف یہ ہے اس ملک میں کہ میں مسیحی ہوں. کیا یہ وہ خواب ہے جو قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ ابھی ہم نے 14 اگست منائی ہے ہمارے چرچز میں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید مساجد میں اس طرح سے 14 اگست کا جشن نہیں منایا گیا ہوگا جس طرح سے ہمارے چرچز میں منایا گیا. آپ نکال کر دیکھیے، ہر پادری کی فیس بک پر اٹھا کے دیکھیے، ہر پادری صاحب نے، بشپ صاحب نے، ان سب نے اس دن ہرے لباس پہنے ہیں اور کیک کٹنگ سرمنیز کی ہیں اپنے چرچز کے اندر. خصوصی دعائیں رکھی ہیں اپنے چرچز کے اندر، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسا کوئی اتوار کی عبادت نہیں ہے جہاں پر ملک پاکستان کے لیے، عدلیہ کے لیے، فوج کے لیے یا نظام کے لیے دعائیں نہ ہوتی ہیں. ہم تو اس ملک کے ساتھ اتنے وفادار ہیں کہ ہم تو مار کھا کر بھی نہیں بولتے. ایک دن میں پورے شہر کو جلا کے راکھ کر دیا، ایک ہی دن میں لوگوں کی زندگیاں آپ نے برباد کر دی، اسکول، بچوں کے اسکولوں کو برباد کر دیا. اسکولوں کا کیا قصور بھائی؟ کون اس کے اوپر ایکشن لے گا؟ اگر یہ پہلے بادامی باغ پر ایکشن ہوا ہوتا تو آج ہم یہ جڑا والا واقعہ نہ دیکھتے. اگر گوجرا میں ہوا ہوتا تو ہم یہ آج نہ دیکھتے. اگر یہ پہلے ایکشن ہوا ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ نہ دیکھتے. لیکن ہر دفعہ کیا ہم جتھوں سے ڈرتے ہیں؟ جتھا آتا ہے وہ مار پٹائی کرتا ہے. ابھی میری کچھ دیر پہلے آج صبح ہی وہاں پر پولیس کے حکام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے 100 لوگوں کو گرفتار کیا. لیکن مجھے بتائیں کہ ایف آئی آر کدھر ہے؟ یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، ایک شہر کا واقعہ ہی ہے، اور ایک شہر میں مختلف تھانوں کی حدود کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی ایک ایف آئی آر نہیں بلکہ اس کی جس علاقے کا واقعہ اس جگہ کی ایف آئی آر ہونی چاہیے.